سو رہے تھے میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا. فرمایا عبد الرحیم ہم تیری تیمارداری کے لیے آئے ہیں اور یہ بھی بتلانے آئے ابھی تیرا وقت نہیں آیا تو تجھے رب تعالیٰ تندرست کر دے گا. کیا کر دے گا؟ اور پھر ارشاد فرمائے کچھ اور چاہیے تو بتلا. عرض کرنے کے یاد آپ تشریف لے آئے یہ تھوڑا ہے، اگر مزید کرم نوازی فرمائے مجھے اپنے موئے مبارک عطا کر دیں. کیا کر دیں؟ موئے مبارک. یہ ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا، بڑے غور سے سننا. جو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت عطا، ہم یہی دعا ہی کر سکتے ہیں نا. جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، میں ایک بڑا اشارہ آسان سا کروں. حضرت صاحب ہماری خواب میں ہمارے پیر و مرشد آ جائے، والد صاحب آ جائے، دوست آ جائے، لنگوٹیا یار آ جائے، خواب میں ہمیں کوئی چیز دے دے. جب ہم بیدار ہوں گے شے موجود ہوگی؟ اونچی بولو، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. لیکن یاد رکھو میرے آقا آج بھی خواب میں تشریف لے آئے، خواب میں جو شے دیں گے وہ شے بھی موجود ہوگی. نہیں سمجھ آ رہی یار؟ ابھی دیکھو میری بات سنو، ایک نعت ہے اس میں بولتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ کا مطلب ہے نعت، بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی نعت. کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ چادر والی نعت کیسے بن گئی؟ تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. آخری عمر میں فالج ہو گیا تو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، تو لوگوں نے تانے مارنے شروع، لے وڈا عاشق. حالانکہ کسی کے غم کا، کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کاموں میں راضی ہے. اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ پاک کیے جا رہے ہیں تاکہ سیدھا جنت میں چلا جائے. یار تو مذاق اڑا رہا ہے اس کا. لوگوں نے تانے، بڑا دیکھ عاشق رسول سی، دیکھ کہ میں لمبا پیا ہے. جب ان کے تانے زیادہ پڑے تو آپ نے ایک نعت لکھی. کیا لکھی؟ اور نعت کے جو ایک شعر تھا اس کا مطلب کچھ ایسا نکلتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ آپ جس کو چاہو شفا عطا کر دو، تو میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دو. فرماتے ہیں کہ رات جب سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. فرمایا بصیری مجھے وہ نعت سناؤ. یار سن میں کون سی نعت؟ میں نے بہت ساری لکھی. فرمایا جو راتی لکھی ہے. انہوں نے قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبی کا خیر الخلق پڑھنا شروع کر. جب اس شعر پر پہنچے کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا کرے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے جسم پر پھیرا، بیماری دور ہو گئی اور سرکار نے انعام میں چادر بھی عطا فرما دی. یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ خواب میں ہو رہا ہے. کس میں ہو رہا ہے جی؟ جب بیدار ہوئے تو بیماری بھی دور تھی، چادر بھی موجود تھی. نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں تھوڑی سی شکل تو دیکھو اپنی یار. کوئی تھوڑا سا شرم چاہیے یار، شرم چاہیے تھوڑی سی. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو میری طبیعت بھی سنبھل گئی. اور نہیں، یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ فرمان لگے وہ موئے مبارک بھی موجود تھے، موئے مبارک بھی موجود تھے. اچھا لوگ نا بڑے دیدار کرنے کے لیے آتے تھے، پورے گاؤں کے بندے اکٹھے ہو کے چلو سرکار کے موئے کو مبارک کر دے. موئے مبارک کہتے ہیں بال مبارک کو، چلو زیارت کرنے جائیں. کہنے لگے کہ دو بندے ایسے تھے جو منکر تھے، جو تبرکات کے قائل، ایویں گلاں ماریاں یعنی کتنے سرکار دینے، کتنے خواب سے دے گئے تھے، یہ ایسی باتیں کرنے لگے. آپ نے فرمایا جاؤ باہر جاؤ دیکھو کوئی آسمان پر بادل نظر آتا ہے. گئے دیکھا کوئی بادل نہیں. فرمایا اب ان کو باہر لے جاؤ. اگر باہر لے کر آئے تو ابر کا ٹکڑا آیا سایہ کرنے لگ پڑا. ایک بندہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا،
دوسرا کہنے لگا نہیں جی یہ اتفاق ہے، اس کی وجہ سے نہیں آیا. فرمایا کوئی بات نہیں. فرمایا پھر باہر جا ساری طرف دیکھا کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں ہے. فرمایا اب پھر باہر لے جا. باہر لے کے گئے، پھر ابر کا ٹکڑا آ گیا، سایہ کرنے لگ پڑا. وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ کرے یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں یار. ہاں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا یار. آپ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے میں ہر سال سونے آقا کا میلاد منایا کرتا تھا، ہر سال، اور بڑی اہتمام کے ساتھ. جب 12 ربیع الاول آتا میں خوب لنگر پکاتا اور تقسیم کرتا. کہنے کا ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا تو میں سفر میں تھا. اب سفر میں تو بندہ اہتمام نہیں کر سکتا. کہنے لگے یار میں کیا ناغا نہیں کرنا. ناغا اچھی بولو. کہنے لگے ادھر ادھر دیکھا تھوڑے سے چنے بھنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. کہنا وہی سامنے رکھے، ملاشی پڑا، تقسیم کر دیے. ہوں جو دیگے پکا کے بانٹنے والا وہ چنے تقسیم کرے تو دل کو سکون. پریشانی کے عالم میں سو گیا. جب سو گیا تو میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. اور سنو، غور سے سنو. فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے لنگر تبرک پیش کیا، سب تبرک وہاں پہنچے ہوئے ہیں. کہیں پلاؤ ہے، کہیں زردہ ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے. کہنے لگے اتنے اعلیٰ قسم کے کھانے دیکھ کر میں نے سوچا جتھے ایڈے سونے کھانے نے میرے چنیاں نو بلا کون کو پوچھ رہے گا. ہائے ہائے ہائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی عطا سے دلوں کے بھید بھی جاننے والے، فرمایا عبد الرحیم سب کے کھانے سامنے رکھے، تیرے چنے میں نے جھولی میں رکھے ہوئے. اللہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. ماشے بھی قبول نے، تولے بھی قبول نے. شاہ ولی اللہ دے باپ کو پوچھ لے، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور بڑی پیاری، ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤں. ایک گاؤں ایسا تھا، اللہ کرے یار اب ہمارے گاؤں سے بھی یہ بیماریاں دور ہو جائیں. پہلے یہ ہوتا تھا گھر گھر میلاد ہوتا تھا. اب کچھ ایسے بندے، میں حیران ہوں یار، ایک بندے نے 12 سال لگا کے علم دین حاصل کرا. ایک 40 دن چلا لا کے آگے کہتا میرے جیسا عالم ہے ہی کوئی نہیں. یار تو 40 دنوں چ سارا قرآن سمجھ گیا. وہ 14 سال جی سانو سمجھنے لگے، تینوں 40 دنوں سمجھ لگ گئی ہے جی قرآن و حدیث کے مطابق. میں کہا تو قرآن نو سمجھنا ہے. ایک بندہ حکمت نہیں جانتا، حکمت، اور ہر چیز دیکھے کہے گا واہ واہ بڑا نور بخدا پیا وے، بڑا صحت مند ہے. تو جڑا حکمت جانتا وہ چہرہ ویکھے کہندا تے بادی دا ماریا ہے. نہیں سمجھ لگی بات. جس کے پاس علم ہوگا اس کو پتہ یہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کہے گا جو بھی کہہ رہے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر گھر میلاد ہوتا تھا، اور طریقہ کار پتہ کیا تھا. آج جن کے گھر میلاد شریف ہے، میلاد شریف ختم ہوا تو اس نے کھڑا کر دیا کل سارے میرے گھر آ جانا. ادھر محفل میلاد ختم ہوئی، انہوں نے کھڑے ہوئے کہہ رہے میں کل میرے گھر آ جانا سارے. اور ایسی عاشق سب اکٹھے ہو جاتے تھے. ایک بندہ غریب آدمی تھا. کیا تھا؟ اونچی بولو. اس کا مکان بھی چھوٹا سا تھا اور گھر میں اتنا آمدن کا ذریعہ بھی نہیں تھا. شوق بڑا تھا میرے گھر بھی میلاد ہو جائے، لیکن اظہار نہیں کر پاتا تھا. ایک دن محفل میلاد کا رنگ کچھ ایسا بنا یہ جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا. اس نے کھڑے ہو کے کہا بھائی کل سارے میرے گھر بھی آ جانا. اچھا سارے آنا شروع ہو گئے. پہلے کمرہ بھر گیا، پھر برآمدہ بھر گیا، پھر سین بھر گیا. پبلک اور آ رہی ہے. باہر گلی میں سارے کھڑے ہو کے میلاد سن رہے ہیں، گلی میں کھڑے ہو کر. اچھا اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اس کی بیوی نے دیکھا کہ لوگ باہر کھڑے ہیں تو اچھے نہیں لگتے.
اس نے اپنی چادر جو تھی نا دی، کہنے لگے یہ چادر بچھا لو، اس پہ بیٹھ کے تو تم ملاشی سن لو، اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو یہ چادر مجھے واپس کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے چادر بچھائی، سارے بیٹھ کے ملاشی سنتے رہے۔ جب محفل ختم ہوئی تو انہوں نے چادر جھاڑی، طے کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، چادر واپس کر دی۔ چادر اونچی بولو ذرا۔ وہ سو گئی۔ صبح جب اٹھی نا تو اس نے اپنے میکے کا جو سامان تھا نا وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہودی کی آنکھ کھلی، کہنے لگا خیر تو ہے؟ کہنے لگی بس تیرا میرا رشتہ ختم، میں اب یہاں سے جانے لگی ہوں۔ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہے راتوں رات؟ کہنے لگی ہمارے پڑوس میں سرکار کا میلاد ہوا تھا تو میں نے چادر پیش کی، رات کو مجھے سونے آقا کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا تو نے میرے میلاد کی محفل میں چادر پیش کی اور چلی جائے دوزخ میں، مجھے پسند نہیں ہے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ کہنے لگی میں تو مسلمان ہو گئی، تو یہودی ہے، تیرا میرا رشتہ ختم، اس لیے میں جانے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آقا تجھے کلمہ پڑھا گئے وہ مجھے بھی کلمہ پڑھا گئے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ تو خوش نصیب بندوں کی بات ہوتی ہے۔ باقی میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اب نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اور ہم سب نے نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ با جماعت نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھو میری بات سنو، ایک بندہ ہل چلاتا ہے، فصل بوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مکان بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی، ایک بندہ شادی کرتا ہے اس کے پیچھے بھی، ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے بھی۔ تو ملاشی منانے کا کیا مقصد ہے؟ میں اس لیے بتلا رہا ہوں، ہم پتہ کیا سمجھ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں اتار دیں دے آؤ گئے۔ کیا یہی ہے مقصد ہے میلاد میں آنے کا؟ اب آج میں آپ کو مقصد بتلاؤں تاکہ جب یہاں سے اٹھ کر جاؤ تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ آج مقصد سنو یار، بڑی توجہ سے سننا۔ میں مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ یہ ہمارے سامنے سڑک ہے، اس پر ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو کے کسی سے کہتا ہے گڈی پاسے کر لے، پاسے کر لے، مان لو گے اس کی بات؟ اب وہی جاتا ہے گھر میں وردی پہن کے آ جاتا ہے، پھر کہتا نہیں خالی اشارہ کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ میرا ایک سوال ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنو، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا۔ جب اپنے جیسا سمجھا پھر کہا ماننا مشکل ہو گیا، اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے اختیار کا پتہ چلا، اس کے مقام کا، اس کے منصب کا پتہ چلا۔ جب منصب کا پتہ چلا تو کہا ماننا آسان ہو گیا۔ تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا، وہ اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، ان کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی حالت میں، اللہ یہ دیکھو مسئلہ پتہ کیا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نظر سامنے سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے،
اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف اٹھا کے نظر دیکھے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، فرمایا میں کہیں اس کی بینائی سلب نہ کر لوں، لیکن محبوب کا جب چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہے، رب نے فرمایا محبوب میں نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیکھ لیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، فرمایا محبوب تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا میں نے دیکھا ہے، اب تو جدھر منہ کرے گا کعبہ ادھر ہی بنا دیا جائے گا۔ جس کی مرضی رب نہیں موڑتا، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے، اونچی بولو، خدا چاہتا ہے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شان والے ہیں، ابو جہل آیا ہے، مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا ہے، کہتا ہے محمد جو سچا نبی ہوتا ہے وہ غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ کیا جاننے والا ہوتا ہے؟ اگر تو بھی سچا نبی ہے تو بتلا میری مٹھی میں کیا بند ہے۔ یا اگر اس کا عقیدہ ہوتا نبی غیب نہیں جانتا تو مٹھی بند کر کے آتا؟ کافروں کا سردار بھی مانتا ہے کہ نبی غیب جاننے والا ہے، جو کلمہ پڑھ کے کہے نبی غیب نہیں جانتا وہ تو ابو جہل سے بھی بدتر ہوا کہ نہ ہوا۔ مٹھی بند کر کے لایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جاننے والا، اگر تو بھی سچا نبی ہے بتلا میری مٹھی میں کیا چیز بند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتلاؤں تیری مٹھی میں کیا چیز بند ہے، یا جو مٹھی میں بند ہے وہ بتلا دے کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگا اگر مٹھی میں بند ہے وہ بتلا پھر تو بڑا کمال ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس کی زبان ہے نہ اس کی ہونٹ ہے نہ حلق ہے، بولے گا کیسے؟ لیکن اس کو کیا پتا میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو گونگے بھی کلمہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں، اور سرکار کا اشارہ دے پتھروں کو بھی بولنے کا شعور آ جاتا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں سرکار نے اشارہ کیا تو پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ نے ذرا جواب اونچی آواز سے دینا ہے تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، چاند بھی، اونچی آواز سے بولو، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ میلاد اس نبی کا منا رہا ہے جس کا پتھر بھی مان رہے ہیں، جانور بھی مان رہے ہیں، اور تو انسان ہو کے امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہا ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم حاضر ہو جائے کرو۔ تاخیر یار یہ ایک ایسا زبردست میں بات سنانے لگا ہوں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ جو بندہ سرکار کے کہے پر فوراً عمل کرتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے۔ ہم تو سوچی میں پڑے ہیں نا، ناراض نہ ہونا، میں کہنا یا تو داڑھی رکھ رہا، کہنا پہلے بیوی نو پوچھ لوا،
اس کا مطلب بیوی اجازت دے گی تو سرکار کی بات مانے گا. شرم نہیں آ رہی یار؟ ماں اجازت دے گی تو سرکار کی بات مانے گا. اور صحابہ اکرام تو یہ کہتے تھے بیوی کی وہ بات مانوں گا جو سرکار اجازت دیں گے. ماں کی بات وہ مانی جائے گی جس کی سرکار اجازت دیں گے. تو کام الٹا کر رہا ہے یار. صحابہ کرام کا تو عقیدہ پتہ کیا تھا؟ ایک شاعر نے شعر کے اندر کیسے بیان کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ جگ رس داوے تے رس جاوے، سب رشتہ ناتا ٹوٹ جاوے، پامیں سب دا دامن چھٹ جاوے، سرکار دا دامن چھوڑنا نہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات ہوئی ہے، غسل واجب ہو گیا ہے. ادھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا چلو جہاد کے لیے. انہوں نے سوچا غسل کیا تو دیر ہو جائے گی سرکار کا حکم ماننے میں، بغیر غسل کیے ہی چل پڑے. وہاں گئے، شہید ہو گئے. صحابہ کرام کے لاشیں اکٹھے کیے گئے، ان کا لاشا ہی نہیں مل رہا. یا رسول اللہ ان کا تو لاشا ہی نہیں مل رہا. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جانا. گئے تو دیکھا ان کے بدن پر پانی کے قطروں کے نشان موجود ہے. یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اس پر غسل واجب تھا، اس نے میرا کہا فوری طور پہ مارا تو فرشتے اس کو غسل دینے کے لیے اوپر لے گئے تھے. ان کا لقب ہوا غسیل الملائکہ. یہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار کا خواب فوراً مان لیا، دیر نہیں کی. مقام کیا ملا ہے. اور علامہ اقبال نے تو بڑی کمال بات کی. وہ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور تو سرکار کا غلام بن کے دیکھ، لو بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں. جس کی چاہ تو تقدیر بدل کے رکھ دینا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نہ پیچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اب دیکھو میری بات سنو، ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. اب رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں اونچی آواز نہ بولو. کیا ہم آ جاتے ہیں؟ چلو حضرت صاحب تسی ایک گل دا فیصلہ کرنا. تسی اپنے ڈیرے تے ایک ملازم رکھ دیجئے، نوکر رکھ دیجئے. ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے، دوجی دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیجی دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے. تسی ان مار دے بھی ہو، چھٹی بھی کرا دیں ہو. میں کہنا یار غریب آدمی ہے کیوں ماردا پیا ہے؟ جواب ملتا آفت جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. اونچی بولو 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جو 3 دفعہ بلان تے نہ آوے دی یہ سزا وے. کدی سوچے تیرا خالق تین روزانہ 5 دفعہ بلاتا ہے، جڑا 5 دفعہ بلان تے بھی نہیں آ رہا وہ دی کی سزا ہونی چاہیے. یار اللہ اکبر دا کی مطلب ہے؟ تو پھر گل وڈے دی مننی چاہیے نا. تو وڈے دی گل ماننے ہیں. زبان نال اللہ اکبر کہندا تے گل شیطان دی مان رہے ہوئے یار. میں غلط ہاں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری چولی چھپا دیو کہ وہ حافظ صاحب غلط کہہ رہے تھے. میں سب دے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لواں گا. تو جب میں سچ کہہ رہا ہوں تو یار آج سارے اپنی اصلاح کر کے جاؤ. رب تعالیٰ دی طرف حکم ہوندا وے الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے. شیطان کہنا بستر چ اور وار جا کے دے کان چ آواز نہ پی جاوے، کدی گل ماندا پیا ہے. رب فرمائے حلال کھاؤ. شیطان کہتا ہے مال آنا چاہیے، پاویں چوری دا ہوئے، پاویں ڈکیتی دا ہوئے، پاویں لوکاں دی جائیداداں تے قبضہ کر کے آوے، مال ہونا چاہیے ہوئے. کس کی بات مان رہا ہے؟ تو شیطان کی ماننے والا کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی.
شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام دوزخ ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ اوے جنت والے کام کرو، دوزخیہ والے کام نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یار ہم نعت بھی پڑھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ۔ یار جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا کہا بھی ہم مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر، تیری روزی میں برکت ہوگی، روزی میں۔ کہنا جی آنکھی نے کھل دی، ڈاکٹر کہنا وہ سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، رو جناح گارڈن پہنچے ہے، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ میں نے کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہے، کن نے آکھیا ہے؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے بھلے بندے تسی الٹا کیوں کر دیجئے؟ میں نے کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسیت بنا دیجئے، پانی دی ٹینکی اتے رکھ دیو، تھلے رکھ دیو۔ میں کہا اتے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتو تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتے لے جانا مشکل ہے۔ جی ہے نا؟ کہنا بس پھر گال سمجھ لو، یہ دل خون کی ٹینکی ہے۔ کون سی؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے کہ سچی گل بھی دس ہیں؟ میں کہا ضرور دس۔ کہنے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کریں گا، آپ میرے نبی دا غلام بننا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یار ایک گل کہاں، ناراض تو نہیں ہو گے؟ میری دعا بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے، تے جڑے بیمار ہو چکے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ میں حضرت صاحب سمجھان واسطے گل کہنے لگا ہوں، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی بابا جی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی میٹھا کھانا چھاڑ دیو۔ یا جھوٹ نہ بولنا، چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دیندے؟ اچھی بولو ذرا، میں تان پہلے کیا سی اچھی بولو گے نا تو میں سکون ہوگا کہ تان میری گل بھی سمجھ آ رہی ہے۔ چھاڑ دینے نا؟ اچھا یار تار جو کوئی دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار۔ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے بابا جی؟ تو دوستانو راضی کرنا سے شرابہ پیندا ہے اور کہنے سانا شراب پیو، مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نے، اسی تیرے نال مران گے۔ حضرت جی تسی دسنا جدو مر جانے پھر نال مر دینے؟ پھر کہنے لے چلو کدے بو نال نہ پہ کڈو باہر۔ میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں کٹھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سیں تو پاپ کماندہ، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجوں نوی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جن کی خاطر تو رب کو ناراض کرتا رہا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا رہا، آج یہ سارے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے، جب سارے واپس آ جائیں گے قبر میں بھی سرکار تشریف لائیں گے۔ اور میدان محشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی تشریف فرمائیں گے، وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب یار میں ایک سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔
اگر خوش کرنے کا طریقہ بتا دوں کر لو گے عمل؟ حضرت جی فیصلہ بھی تہاڈے کول ہی کروانا ہے. حضرت جی تہاڈا پتر تہاڈی گل نہ منے تسی پتر تو خوش ہوو گے ناراض ہوو گے؟ استاد دی گل شاگرد نہ مانے استاد بھی شاگرد تو، پیر دی گل مرید نہ منے تو پیر بھی مرید تو نبی دی گل امتی نہ منے تو نبی بھی امتی تو سرکار دی گل مننی شروع کر دیو، سرکار راضی ہو جان گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. آج میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا اگر آپ اس بات کا عہد کرو اور بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگاؤ. اے مالک مولا، میں ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا تھا اور نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑتا تھا. آج مجھے عقل آ گئی ہے اور میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں سرکار کی فرما برداری کیا کروں گا. سبھی اونچی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. سرکار نے جن سے منع کیا اس سے باز آ جاؤں گا اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس میں سستی نہیں کروں گا. دوسرا نسخہ بھی سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں جی حدیث میں نے غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی اونچی بولو. ادھر چیز کا مطلب کیا ہے؟ آؤ آج مطلب بتلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. گل بھی حضرت جی میں سچی کہہ رہا ہوں. تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو تہاڈا پتر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھے ہوئے تہاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تے جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تو میرے آقا دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں ہونگیاں. تو تھوڑا جہا اچھی آواز نہ جواب دیو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اونچی بولو. سرکار کی آنکھیں نہیں ابھی سب کی آواز نہ سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو اے دیکھو میرے ہاتھ بندے ہوئے خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے. یقین جانو حضرت صاحب میں ندامت سے آنکھیں جھکا لیتا ہوں جواب نہیں دے پاتا جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے حافظ صاحب کتنے نے ملاشی ملان والے سارا سال مسیطے وردے نہیں کیا جواب دوں ان کو. کیا میلاد شریف ہمیں یہ سنا رہا ہے؟ خدا را محفل میلاد کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو گھر جاتا تھا بیوی کو گالیاں بچیوں کو گالیاں آج گھر جاتے السلام علیکم کر. کیا کہنا ہے؟ بیوی کبھی آج کتھوں ہو کے ہیں بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو داڑھی منڈاتا تھا آج داڑھی منڈانا چھوڑ دے. اور میں ویسے ایک دکھ والی بات کہوں ہم سرکار کی آمد پر لڑیاں لٹکاتے ہیں. چراغاں کرنا چاہیے اور اس کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات کروں گا چائنا کی لڑیاں تم لٹکاتے ہو سرکار کی لڑیاں کاٹ کے تو گندی نالی میں بہاتے ہو. یا چلو آج فیصلہ یہ بھی ہو جائے بھئی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو پنڈال میں موت سے کسی کو انکار ہے؟ اچھی بولو ذرا. اور مرنے کے بعد قبر میں جانا اس میں بھی کوئی شک اور قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اس میں بھی شک.
سرکار جب قبر میں تشریف لائے ان کے سامنے چہرہ غلاموں والا ہونا چاہیے کہ دشمنوں والا ہونا چاہیے؟ اونچی بولو. اور موت کا پتہ ہے کب آ جائے؟ تو پھر آج ہی نیت کر لو. اے مالک مولا میں شیطان کے پیچھے لگا رہا، آج مجھے پتہ چلا یہ تو ایسی سنت ہے، یہ لڑیاں چائنا کی یہ ہم لٹکاتے ہیں، یہ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی، اور یہ لڑیاں ایسی ہیں جو قبر میں بھی ساتھ جائیں گی، حشر میں بھی ساتھ جائیں گی. لہذا آج کے بعد میری گردن تو کٹ جائے گی، سرکار کی سنت نہیں کٹے گی. سبھی اونچی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. یار ایک بندہ داڑھی منڈاندا وے، 2-3 دن داڑھی نہ منڈاوے، وہ کہنے خیر دے آئے وے داڑھی کنے منڈا رہا. تو آپ کو بھائی میں سرکار کا میلاد منا رہا. پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تیری تہجد قضا نہ ہو، لوکیٹن ہویا کہ یہ بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو جھوٹ بولتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، چوریاں ڈکیتیاں اب سب چھوڑ دے، لوکیٹن ہویا کہ یہ بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. ویسے یار ایک سوال آخر میں کر لوں کیونکہ اب نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے. حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا ہے. مکان میں تاڑا اپنا این لگا ہویا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ سارے اچھی آواز نہ بولو، نہیں سب دی آواز نہیں آ رہی. جے بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلا جائے گا؟ تسی کہو گے آفا جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی میرے کو نہ پوچھو، جس نبی دا میلاد منا دے انہاں ہی پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو نماز جنت کی، نماز جنت کی. چلو حضرت جی تسی دسو چابی تو بغیر جنت دا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو. چلو حضرت جی تسی دس دیو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے. کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے کیا سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار.